بہت سارے لوگ ہیں اپنی بیویوں کو جانوروں کی طرح مارتے رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم بڑے بہادر ہیں، ہم بڑے ترم خواہ ہیں، ہماری بیوی تو ہم سے ڈرتی ہے۔ معاف کیجئے، بیوی کو ڈرا کر کے رکھنے والا شوہر بہت اچھا شوہر نہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا بڑے فخر سے اپنی مونچھوں پر تاؤ دے کے کہتے ہیں صاحب میری بیوی تو مجھ سے دب کے رہتی ہے، بیوی کو دبا کے رکھنا کون سے کمال کی بات ہے؟ بیوی کو ایسے رکھو کہ بیوی آپ سے محبت کرے، آپ کی چاہت میں پریشان ہو، آپ کے بغیر رہ نہ سکے، جس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو رکھا۔ اور یاد رکھو، جب پڑوسی کو تکلیف دینا حرام ہے، جب غلام کو تکلیف دینا حرام ہے، تو بیوی کو تکلیف دینا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ کے نبی اپنے آخری خطبے میں، جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اس خطبے میں آپ نے فرمایا ایھا الناس استوصوا بالنساء خیرا، اے لوگوں اپنی عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرا کرو، اللہ سے ڈرا کرو، اپنی عورتوں کے سلسلے میں اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو۔ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ۔ جب تم نے اپنی بیوی کے ساتھ نکاح کیا، جب تم نے شادی کی، مولوی صاحب نے اللہ کا نام لے کر کے بیوی کو تمہارے لیے حلال کر دیا۔ جب مولوی صاحب نے کہا کہ میں فلانی کا نکاح تمہارے ساتھ کرتا ہوں اور تم نے کہا میں نے قبول کر لیا، وہ بیوی کل سر سے پیر تک تمہارے لیے حرام تھی، آج سر سے پیر تک حلال ہو گئی۔ او لوگوں، تم نے اللہ کا نام لے کر کے اپنی بیوی سے نکاح کیا ہے اور اس کو اپنے لیے حلال کیا ہے، اس لیے بیوی کے اوپر کوئی ظلم نہ کرنا، کوئی اتیاچار نہ کرنا، ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، بیوی کا حق کیا ہے ہمارے اوپر؟ آج کوئی شوہر یہ نہیں پوچھے گا، سارے شوہر یہ کہیں گے مولوی صاحب عورتوں کو سمجھائیے۔ کوئی شوہر کبھی آ کے مولوی صاحب سے یہ نہیں کہے گا مولوی صاحب مجھ کو میرا حق بتائیے، مجھے کیا کرنا چاہیے بیوی کے ساتھ۔ صحابی نے آ کے پوچھا، اے اللہ کے نبی، ما حق زوجتی احدنا علی، اے اللہ کے نبی بیوی کا حق ہمارے اوپر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت وتلبسها اذا لبست، جو تم کھاؤ اپنی بیوی کو کھلاؤ، اور جو جس اسٹینڈرڈ کا کپڑا تم پہنتے ہو اپنی بیوی کو پہناؤ۔ ولا تضرب الوجہ، اور کبھی بیوی کے چہرے پر ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ ولا تقبح، اور کبھی بیوی سے گالی گلوچ نہ کرو۔ ولا تہجر الا فی البیت، اور بیوی سے جتنا بھی ناراض ہو جاؤ کبھی گھر کے باہر مت نکالو۔ گھر کا جھگڑا گھر کے باہر نہ جائے، بیوی سے ناراض ہو گھر کے اندر تک بات رکھو، گھر کے باہر بات نہیں جانی چاہیے۔ بیوی کا حق یہ ہے میرے بھائی۔ شوہر کا حق کیا ہے؟ میری مائیں بہنیں سن لیں، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا بہترین شوہر کیا ہے؟ بہترین عورت کون سی عورت ہے؟ جو اپنے شوہر کے لیے بہترین بیوی کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا التی تسرها اذا نظر، بہترین عورت کی خوبی یہ جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، اور جب شوہر کوئی بات کہے تو بیوی مان جائے۔ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ بِمَا يَكْرَهُ، اور اپنی آبرو کے سلسلے میں اور شوہر کے مال کے سلسلے میں کوئی ایسا کام نہ کرے جو شوہر کو ناپسند ہو۔ اپنے شوہر کے مال کو قیمتی سمجھے، شوہر کے مال کو پانی کی طرح نہ بہائے، اور اپنی آبرو کی حفاظت کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، ایسی جگہ نہ جائے جہاں شوہر جانے سے منع کرتا ہے۔ تو یہ میاں بیوی کے حقوق ہے میرے بھائیوں، ان کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اور آخری بات جو بیان کر کے میں بات ختم کروں گا، کیونکہ ابھی ہمارے مولانا منیر الدین صاحب کی بھی تقریر ہونی ہے، 2:30 بجنے والے ہیں۔ آپ یہ سوچیں میرے بھائیوں، یہ حقوق میں نے آپ کے سامنے جو بیان کیے، حقوق العباد کا جو میٹر میں نے آپ کے سامنے رکھا، ہمارے نبی کی نظر میں یہ میٹر کتنا بڑا تھا۔ آپ اللہ کے نبی کا آخری وقت دیکھیے، اللہ کے نبی کا جب آخری وقت ہے اور آپ پریشان ہیں اور زبان سے آپ کے الفاظ صحیح طریقے سے نہیں نکل پا رہے، اتنی کمزوری ہے، اتنی بیماری ہے، اس عالم میں اللہ کے نبی اپنی امت کو کیا وصیت کر کے جاتے ہیں؟ اللہ کے نبی اس حالت میں اپنی امت کو وصیت کر کے جاتے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ اللہ کے نبی اپنی بیماری کے ایام میں وصیت کر کے جا رہے ہیں، او لوگوں نماز کی پابندی کرتے رہنا، او لوگوں نماز کا خیال کرتے رہنا، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے غلاموں کا، اپنے لونڈیوں کا خیال کرتے رہنا۔ اللہ کے نبی اپنے آخری ٹائم میں نماز کی وصیت کر کے جا رہے ہیں اور حقوق العباد کی وصیت کر کے جا رہے ہیں، اور مجھے کہنے کی اجازت دیجیے آج انہی دونوں معاملے میں ہم سب سے زیادہ پیچھے ہیں۔ آج گاؤں گاؤں میں مسجدیں بنی ہوئی ہیں،
مسجدوں کے جلسے آپ کے سیمانچل میں ہر سال ہوتے ہیں. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. جلسے میں 1000 لوگ آتے ہیں, جلسے میں 1000 عورتیں آتی ہیں, لیکن جلسے کے بعد جب ہم آتے ہیں پتہ لگتا ہے مسجد میں 10 لوگ نماز پڑھنے آئے ہیں, مسجد میں 4 لوگ نماز پڑھنے آئے ہیں. فجر کی نماز کا تو یہ حال ہے. کچھ بوڑھے لوگ اگر فجر کی نماز میں آ کر کے تالا نہ کھولے تو کتنی مسجدیں بند ہو جائیں گی, مسجدوں میں تالا لگ جائے گا. میرے پیارے ساتھیوں, نماز آپ کے نبی کی آخری وصیت ہے, اور اللہ کے نبی اپنی امتیوں کو بتا کے جا رہے ہیں الصلاۃ, نماز کو برباد نہ کرنا, نماز کا خیال کرنا. اپنے نبی سے کیسی محبت کرتے ہو, اپنے نبی سے کیسا پیار کرتے ہو. اگر واقعی میں نبی سے محبت کرتے ہو تو نماز کے پابند بن جاؤ میرے بھائیو, نماز کی پابندی کو. اور جانتے ہو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مرد کس کو کہا ہے؟ ہم سے اور آپ سے کوئی پوچھے بھائی مرد کون ہے, تو ہماری نظر میں مردانگی کی اپنی اپنی ڈیفینیشن ہے, مگر قرآن میں اللہ نے مرد کس کو کہا ہے؟ فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ. مرد تو وہ ہیں, حقیقت میں مرد کہلانے کے لائق تو وہ لوگ ہیں, وہ کاروبار بھی کرتے ہیں, وہ بزنس بھی کرتے ہیں, مگر ان کا کاروبار ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا. ان کا بزنس, ان کی تجارت, ان کا کاروبار ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا. نماز کا ٹائم آتا ہے وہ اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کے نماز میں لگ جاتے ہیں. مدینہ میں آج بھی مدینہ میں آپ چلے جائیں, اگر عمرہ کرنے کی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے, جا کے دیکھیں آپ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے باہر جو بڑی بڑی دکانیں ہیں, جیسے ہی مؤذن کی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ, ساری دکانیں بند ہو جاتی ہیں, سارے کاروبار بند ہو جاتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, یہی ایک اسلامی سوسائٹی کی پہچان ہے, یہی ایک مسلمان گھر کی پہچان ہے. جب نماز کا ٹائم ہو جائے سارے کاموں کو چھوڑ دیا جائے. نماز سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے, نماز سے امپورٹنٹ کچھ نہیں ہے. اور دوسری وصیت اللہ کے نبی نے کی, حقوق العباد. اور آج حقوق العباد کا معاملہ ہی سب سے خطرناک ہے. قیامت کے دن ہمیں حقوق العباد کا بدلہ چکانا پڑے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا, او لوگوں تمہیں قیامت کے لوگوں کا حق دینا پڑے گا. حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جانوروں کے درمیان بھی جو جھگڑے ہوئے ہیں ان جانوروں سے بھی قصاص لیا جائے گا. اگر سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو بغیر سینگ والی بکری سے قیامت کے دن سینگ والی بکری سے قصاص لیا جائے گا کہ اس نے بغیر سینگ والی بکری کو کیوں مارا ہے. جانوروں میں بھی قصاص ہوگا. اور جانتے ہو جانوروں سے جب اللہ تعالیٰ قصاص لے لے گا تو سارے جانوروں سے جب بدلہ لے لیا جائے گا ان کے آپس کے ظلم و ستم کا, تو اللہ جانوروں سے کہے گا کونو ترابا, اے جانوروں تم مٹی ہو جاؤ, تو سب مٹی ہو جائیں گے. سارے جتنے جانور ہیں, بکری بکرا بھیڑی بھیڑا کتا کتیا, سب مٹی بن جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. اور جب یہ منظر کافر دیکھے گا تو کافر کیا کہے گا؟ اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا, او لوگو ہم تم کو قیامت کے دن کو اس عذاب سے ڈرا رہے. یوم ينظر المرء ما قدمت یداہ, جس دن انسان یہ دیکھ لے گا کہ میں نے کیا آگے بڑھایا تھا, میں نے کیا کرتوت آگے بڑھایا تھا, میں نے کیا عمل آگے کے لیے بڑھایا تھا. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا, اور کافر کہے گا اے اللہ کاش میں بھی جانور ہوتا تو آج تو مجھ سے کہہ دیتا مٹی ہو جا اور میں مٹی ہو جاتا. اے اللہ کاش کہ میں انسان نہ ہوتا تو آج میرا حساب و کتاب نہ ہوا ہوتا. میرے بھائیو قیامت کے دن ہمیں احساس ہوگا کہ حقوق العباد کا میٹر کتنا خطرناک ہے. دنیا میں سلجھا لو میرے بھائی, دنیا میں حل کر لو. کسی کے ساتھ اگر بے ایمانی کی ہے, کسی کا حق مارا ہے, ہو سکتا ہے دنیا میں پاور ہمارے پاس,
ہو سکتا ہے ہم اچھے وکیل کو خرید کر کے، جج کو پیسہ دے کر کے، پولیس والوں سے بات کر کے اپنی سیٹنگ کر لیں، اپنے حق میں فیصلہ کروا لیں، مگر کان کھول کر کے سن لو، اگر ہم نے ناجائز طریقے سے کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں او لوگوں، جب تم میرے پاس کوئی فیصلہ لے کر کے آتے ہو سکتا ہے میں انسان ہوں، مجھ سے فیصلہ کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کوئی بات چیت کرنے میں بڑی چکنی چپڑی باتیں کرنے والا ہو اور میں اس کے حق میں فیصلہ دے دوں، اور جو بیچارہ صحیح تھا میں اس کے خلاف فیصلہ دے دوں۔ وہ لوگوں کان کھول کر کے سن لو، میں نے جس کے حق میں فیصلہ کر دیا اور وہ اس کا حقدار نہیں تھا، آپ نے فرمایا انی قضیت لہ بقطعۃ من النار، جس کو میں غلط طریقے سے اس کا حق نہیں ہے اور وہ زمین کا ٹکڑا لے رہا ہے، میں زمین کا ٹکڑا نہیں دے رہا ہوں، میں جہنم کی آگ دے رہا ہوں، وہ جہنم کی آگ لے کے جا رہا ہے۔ ناجائز طریقے سے جو زمین کما رہے اور کھا رہے ہیں، وہ زمین نہیں حاصل کر رہے ہیں، وہ جہنم کا ٹکڑا حاصل کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اخذ شبرا من الارض، جس نے ایک بالشت، ایک ہمارے ہاتھ کے پنجے کا جو ناپ ہے، ایک بالشت اگر کسی کی زمین آپ نے ہڑپ لی، ایک بتا زمین آپ نے کسی دوسرے کی ہڑپ لی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اخذ شبرا من الارض، ایک بالشت زمین اگر کسی نے ہڑپ لی، طبق من سبع ارضین یوم القیامہ، اس کے گلے میں قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کر کے ڈالا جائے گا، 7 زمینوں کا توق بنا کر کے اس کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ اتنا خطرناک عذاب ہوگا۔ کسی کی زمین ہڑپنا، کسی کا مال ہڑپنا، کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا، یہ سب حقوق العباد سے اس کا تعلق ہے میرے بھائی، اور اللہ کے نبی کی بڑی سخت وعید ہے اس سلسلے میں۔ آج حقوق اللہ پر تو بہت محنت ہو رہی ہے ماشاءاللہ، اور ہونی بھی چاہیے۔ نماز کی طرف لوگ آ جاتے ہیں، پیسہ ہوتا حج کر لیتے، عمرہ کر لیتے، مگر حقوق العباد کے معاملے میں بڑی لاپرواہی۔ امام سفیان ثوری کہا کرتے تھے اگر تم اللہ تعالیٰ کے یہاں اس حال میں جاؤ کہ تم نے 70 گناہ ایسے کیے جن کا تعلق تمہارے اور اللہ کے بیچ میں ہے، 70 گناہ ایسے کر کے گئے جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اللہ کے حقوق سے ہے، اور 30 گناہ ایسے کر کے گئے جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، تو تم بہت بڑے خطرے میں ہو۔ جو حقوق العباد والے گناہ لے کر کے گئے ہو اس کا خطرہ زیادہ ہے میرے بھائی۔ اس لیے حقوق العباد کے معاملے میں میرے بھائیو